اور مولانا کی رہائش گاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ حکومتی وفد کے بعد تحریک انصاف کا وفد بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گیا ہے۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ زاہد بتائیے گا۔ پی ٹی آئی کا وفد یہاں پہنچ چکا ہے۔ اسد کے اسد اور شبری فراز دونوں رہنما مولانا فضل الرحمان کے پاس اس وقت موجود ہیں ان کو رہائش گاہ پہ۔ اس سے قبل حکومتی وفد واپس کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی اور گاڑیوں کے شیشے جو بلیک شیشے تھے وہ چڑھا کے یہاں سے چلتے بنے، جس کے بعد یہ باتیں سامنے یہاں پہ جو چمگوئیاں ہوتی رہیں کہ شاید کوئی معاملات نہیں ہو سکے وہ حکومت کے، اور جو مولانا فضل الرحمان کے جو کچھ تحفظات باقی تھے وہ دور کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے۔ اس کے بعد جو رابطے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی رابطے تھے اور بیک ڈور رابطے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر مولانا فضل الرحمان کے رہائشگاہ پر یہ دونوں رہنما اس وقت اندر پہنچے اور ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور جو بات چیت ہوئی تھی جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اندر، اور وہ جو حکومت کی طرف سے جو مسودہ قانون سامنے لایا تھا آئینی ترامیم کے حوالے سے، وہ اس پر بات چیت ہوئی اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو معاملات جو اختلافات کے تھے اور جو معاملات یہاں پہ طے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان، اور پھر جو پارلیمانی پارٹی میں مشاورت ہوئی، یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں اور اس معاملات پر جو ہے وہ اس تمام چیزیں اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس بات چیت کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان کا موقف سامنے آ سکے گا۔ تاہم یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کچھ معاملات پر حکومت تو ان کو قائل کر سکی ہے، لیکن بعض تحفظات ایسے تھے جن پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن سر دست جو حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو مینیج کر لیا گیا ہے اور ان کو آمادہ کر لیا گیا ہے اور وہ ووٹ دیں گے، اب تک اس حوالے سے کوئی بریک تھرو بڑا سامنے نظر نہیں آیا۔ جے یو آئی کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، کوئی بات چیت سامنے نہیں کی جا رہی، کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا۔ اسی طرح جو ہے حکومت کی طرف سے بھی کوئی بات چیت سامنے نہیں کی گئی۔ حکومت کے درمیان ڈیڈ بلاک کس چیز پر برقرار ہے؟ ابھی اس ٹاپک کو کوئی بات کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا کہ وہ اچھی باتیں ہیں اور وہ ان کی مرضی کے مطابق ہو سکتی ہیں، لیکن بعض ترامیم ایسی تھیں جن کے حوالے سے حکومت کو تحفظات تھے اور مولانا فضل الرحمان وہ جو پیکج لانا چاہتے تھے، ترامیم لانا چاہتے تھے، اس میں کوئی ابہام پیدا ہوا جس کی وجہ سے جو ڈیڈ لاک ہے وہ ابھی برقرار ہے۔ لیکن اصل بات چیت کیا ہے، جب یہ پہلے بھی تھا اور جے یو آئی کو کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی معاملات حکومت کے ساتھ طے ہوں گے تو اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا اور یا اپوزیشن کے ساتھ اس پر مشاورت کی جائے گی اور اس مشاورت کے بعد جے یو آئی اپنا موقف سامنے لائے گا۔ ابھی یہ آخری علامات ہیں، شام ہونے والی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد کیا موقف ہے، کیا حکمت عملی ہے پارلیمانی پارٹی جے یو آئی کی جو اس مشاورت میں شامل تھی اور حکومت کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد، تو جے یو آئی کا موقف اس کے بعد سامنے آ سکے گا۔ جی، اور پی ٹی آئی کا وفد بھی مولانا سے ملاقات کے لیے پہنچا ہے، تو کیا یہ ملاقات شروع ہو گئی ہے؟ یہ ملاقات شروع ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کے ذرائع سے جب ہم نے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر قائل کریں گے کہ وہ حکومت کا ساتھ نہ دیں اور اپوزیشن کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ جو ترامیم اعتراضات والی ہیں متنازع ترامیم ہیں، اور اب حکومت ان ترامیم کو ایک ایک کر کے اپنے جو جن کو قائل کیا جاتا ہے ان کو سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ترامیم پہلے چھپائی گئی اور یہ سارا مسودہ جو تھا یہ رات کی تاریکی میں بنایا گیا، اور اس حوالے سے اگر چیزیں ہم کریں گے تو بعد میں اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ آج جو قانون ہم دوسروں کے لیے بنا رہے ہیں کل یہ ہمارے اپنے گلے بھی پڑ سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے کہا گیا کہ آپ کے تجربات ماضی میں بھی ان کے ساتھ رہ چکے ہیں، اور جو چیزیں عوام کے مفاد میں ہیں اس پر پی ٹی آئی بات چیت کر سکتی ہے، لیکن جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے تو پی ٹی آئی اس پر بات چیت نہیں کر سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کا ساتھ نہ دیں اور اپوزیشن کا ساتھ دیں، جبکہ حکومتی ٹیم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس سے قبل دعوے کرتی رہی ہے اور وہ اس بات پر تھی کہ شاید انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آمادہ کر لیا ہے، لیکن جیسے واپس جا رہے تھے تو وہ بڑے سنجیدہ تھے۔ اسحاق ڈار اور جو ان کے ساتھ باقی حکومتی اراکین تھے وہ
اور کوئی بات چیت کیے بغیر وہ یہاں سے واپس روانہ ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملاقات یہاں پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ہو رہی ہے اس کے بعد کیا موقف سامنے آتا ہے. یقیناً یہ فائنل موقف ہوگا اگر سامنے آتا ہے پی ٹی آئی کے بعد, کیونکہ مذاکرات اور جو معاملات ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت, اپوزیشن, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی جو بیک ڈور رابطے تھے وہ سارے کیے جا چکے ہیں. اور اب فیصلہ کن گھڑی جے یو آئی کی طرف سے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ بال جو ہے وہ اس وقت جے یو آئی کے کورٹ میں ہے. مولانا فضل الرحمان پر نظریں ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ ترامیم لائی جاتی ہیں تو جے یو آئی کا ووٹ حکومت کی طرف جائے گا کیا بتانا ہے کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومتی وقت سے جو بھی بات چیت ہوئی ہے, ملاقات ہوئی, اس کے بعد تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ معاملات طے نہیں پائے ہیں. لیکن جے یو آئی ذرائع کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے ملاقات سے متعلق؟ جے یو آئی کی طرف سے کوئی واضح بات سامنے نظر نہیں آ رہی. تاہم جو بات چیت ہماری ان لوگوں سے ہوئی تھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان ترامیم میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کیا جا سکتا ہے, لیکن بعض تحفظات اس طرح ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے اس پر مشاورت کی ہے پارلیمانی پارٹی کے ساتھ, تو پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جب اجازت دے دی گئی ہے تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے حکومتی وفد کو اپنا موقف پیش کیا, اور اس موقف کے بعد حکومتی وفد یہاں سے واپس لوٹا اور پھر پی ٹی آئی کے وفد نے رابطہ کیا, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے وفد یہاں پر پہنچا. اب جے یو آئی کی طرف سے اس پر کوئی واضح بات چیت یا کوئی واضح موقف نہیں بتایا جا رہا, اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان آخری اتھارٹی ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ ہوگا تو وہ حتمی فیصلہ ہوگا. اب پی ٹی آئی کے مذاکرات یا بات چیت کے بعد جو مولانا فضل الرحمان کا موقف ہوگا پارلیمانی پارٹی کی مشاورت کی روشنی میں وہی حکمت عملی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر اسی پر عمل درآمد کیا جائے گا. اب یہ بات سامنے آئے گی اس وقت جب یہ اجلاس یا میٹنگ جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کی میٹنگ ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد جو جے یو آئی کا فیصلہ ہے وہ سامنے آ سکے گا. اور پی ٹی آئی وفد میں کون کون شامل ہے یہ بھی بتائیے گا. اس وقت اسد کیسر اور شبلی فراز دو رکنی وفد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اندر جب جے یو آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کر رہا ہے. اور اس سے قبل ان کے جو آپس میں رابطے تھے, بیک ڈور رابطے بھی تھے, اور جو وقت لمحہ بلمحہ صورتحال سے پی ٹی آئی آگاہ ہوتی رہی اور ان کے ساتھ رابطے بھی تھے. اور جب حکومتی مذاکراتی ٹیم یہاں سے واپس گئی تو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, اور جس کے کچھ دیر کے بعد اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یہ وفد یہاں پہ پہنچا اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور جے یو آئی کے رہنماؤں کے ساتھ یہ ملاقات اس وقت جاری ہے.